جس روز بملا کی ماں کو صورتحال کی خبر ملی اور بملا کی بوسیدہ لاش کو چتا میں جلایا گیا، اس روز 18 سول لائنز کے در و دیوار سے آسیب کا سایہ چھٹ گیا۔ صبح 3 بجے کے قریب فضا میں لا الہ الا اللہ کی خوش الحان صدا بلند ہوئی۔ اس کے بعد اس مقام پر امن و سکون بحال ہو گیا۔ اڑیسہ سیکرٹیریٹ میں ہوم ڈپارٹمنٹ کے ڈپٹی سیکرٹری کی حیثیت سے پاسپورٹ جاری کرنے کا کام میری تحویل میں تھا۔ ایک روز میں دفتر سے گھر آیا تو ادھیڑ عمر کے ایک بزرگ برآمدے میں بیٹھے میرا انتظار کر رہے تھے۔ وہ سہروردی صاحب کا خط لائے تھے۔ جن دنوں بنگال قحط اور سیلاب کی زد میں تھا تو ان کی سفارش سے ہی مجھے سیلاب زدہ علاقوں میں کام کرنے کا موقع ملا تھا۔ سہروردی صاحب اس وقت صوبہ بنگال کے ایک صوبائی وزیر تھے، اب چیف منسٹر بن چکے تھے۔ خط میں سہروردی صاحب نے لکھا تھا، مسٹر حامد علی کلکتہ میں مسلم لیگ کے ایک انڈر گراؤنڈ ورکر ہیں اور ہندو مسلم فسادات میں مسلمانوں کے تحفظ کے لیے نہایت اہم فرائض سر انجام دے رہے ہیں۔ قائد اعظم کی اجازت سے انہیں فوری طور پر ایک خفیہ مشن پر مصر بھیجنا ہے، لیکن پاسپورٹ کا مسئلہ ہے، کیونکہ مسٹر حامد علی کا نام حکومت کی بلیک لسٹ میں درج ہے۔ تملوک میں چاول کا اقدام توڑنے کی طرف مزاحن اشارہ کر کے سہروردی صاحب نے لکھا تھا، مجھے معلوم ہے غیر قانونی حرکات کا تمہیں عملی تجربہ ہے، اس لیے بغیر کسی معذرت کے حامد علی کو تمہارے پاس بھیج رہا ہوں۔ میں نے آل انڈیا سول لسٹ اٹھا کر دیکھی تو اس بات پر حیرت ہوئی کہ پورے ہندوستان میں صرف اڑیسہ سیکرٹیریٹ تھا جس میں ایک مسلمان ڈپٹی سیکرٹری کے پاس پاسپورٹ جاری کرنے کا اختیار تھا۔ میں نے اگلے ہی روز مسٹر حامد علی کا پاسپورٹ بنا کر ان کے حوالے کیا اور سہروردی صاحب کو لکھا، آرڈر اوبیڈ، لا بروکن۔ مسٹر حامد علی جتنا وقت کٹک میں ٹھہرے ان کے منہ سے بس ایک ہی بات نکلتی تھی کہ ہندوستان بھر میں کانگریس، ہندو مہا سبھا، راشٹریہ سیوک سنگھ اور اکالی دل کی سرپرستی میں بڑے وسیع پیمانے پر مہلک ہتھیار جمع کیے جا رہے ہیں جو یقیناً نہتے مسلمانوں کے خلاف استعمال کیے جائیں گے۔ ان ہتھیاروں کی فراہمی کے لیے ہندو سکھ راجے مہاراجے بڑی فراخ دلی سے چندے دے رہے ہیں، ان میں مہاراجہ پٹیالہ کا نام سر فہرست ہے۔ پہلے تو مجھے شبہ ہوا کہ مسٹر حامد علی جذبات میں بہہ کر مبالغے سے کام لے رہے ہیں، لیکن بہت جلد مجھے اس کا بیان ثبوت مل گیا۔ ان دنوں اڑیسہ کے چیف سیکرٹری مسٹر ہری کرشن مہتاب کانگریس کی ورکنگ کمیٹی کے ممبر بھی تھے۔ انہوں نے مجھے 18 سول لائنز کی کوٹھی الاٹ کی تھی جہاں میری ملاقات بملا کماری کی بے چین روح سے ہوئی تھی۔ یہ اپریل 1947 کی بات ہے۔ ایک دن مہتاب صاحب دہلی سے کانگریس کی میٹنگ اٹینڈ کر کے واپس آئے تو اپنے کاغذات کی صندوقچی معمول کے مطابق میرے حوالے کر دی۔ ہمیشہ میں ہی سیاسی کاغذات چھانٹ کر ان کے پرائیویٹ سیکرٹری کے سپرد کرتا تھا اور سرکاری کاغذات متعلقہ محکموں کو بھیجا کرتا تھا۔ ان کا پرائیویٹ سیکرٹری اس بات پر سر پیٹتا تھا کہ مہتاب صاحب کے اہم سیاسی کاغذات میرے ہاتھ سے کیوں گزرتے ہیں۔ اس نے کئی بار سخت احتجاج کیا، لیکن مہتاب صاحب نے کبھی اس کی باتوں پر کان نہ دھرا۔ اس بار جو میں نے چیف منسٹر کے کاغذات کا جائزہ لیا تو ایک عجیب دستاویز ہاتھ میں آئی۔ یہ 6-7 صفحات کا انتہائی خفیہ ٹاپ سیکرٹ حکم نامہ تھا جو کانگریسی چیف منسٹروں کے نام اس ہدایت کے ساتھ جاری کیا گیا تھا کہ ہر چیف منسٹر اسے اپنی ذاتی تحویل میں رکھے۔ اس حکم نامے میں لکھا تھا کہ تقسیم ہند کا معاملہ تقریباً طے پا چکا ہے، اس لیے جن صوبوں میں کانگریس کی وزارتیں قائم ہیں وہاں مسلمان افسران کو کلیدی عہدوں سے تبدیل کر دیا جائے۔ ہوم ڈپارٹمنٹ، فائنانس ڈپارٹمنٹ اور پریس ڈپارٹمنٹ میں با اعتماد ہندو افسروں کو تعینات کیا جائے۔ ڈپٹی کمشنر، آئی جی اور ایس پی کے عہدے ہندوؤں کو دیے جائیں۔ تھانوں کے انچارج زیادہ سے زیادہ ہندو رکھے جائیں۔ محکمہ پولیس اور ضلعی انتظامیہ میں مسلمانوں کو فیلڈ ورک سے ہٹا کر دفتری کام کاج پر لگایا جائے۔ مسلمان سپاہیوں کو بتدریج غیر مسلح کر کے پولیس لائن اور تھانوں میں معمولی فرائض پر مامور کیا جائے۔ جن صوبوں میں سرحدی مسلمانوں سے بھرتی شدہ ماؤنٹڈ ملٹری پولیس ہے وہاں افسران اور نفری کو اختتام ملازمت کی مناسب رقم یکمشت ادا کر کے رخصت کر دیا جائے۔ سرکاری خزانوں، اسلحہ خانوں اور مال کے ریکارڈ آفیسز کی حفاظت کے لیے ہندو گارڈ تعینات کیے جائیں۔
اسلحہ رکھنے والے مسلمانوں کی نقل و حرکت کی نگرانی کی جائے۔ اس بات کا انتظام کیا جائے کہ قلیل ترین نوٹس پر ہر قسم کا اسلحہ قریبی تھانے میں جمع کروایا جا سکے۔ کاروں، بسوں، ٹیکسیوں اور ٹرکوں کے مسلمان مالکوں پر کڑی نظر رکھی جائے۔ مسلمان آتش بازوں کے لائسنس معطل کر دیے جائیں اور ان کا آتش گیر اسٹاک پولیس کی حفاظت میں لے لیا جائے۔ ہر چیف منسٹر کو تاکید تھی کہ وہ ان ہدایات پر ایسی خوش اسلوبی سے عمل کرے کہ آبادی کے کسی فرقے کے خلاف امتیازی سلوک کا پہلو نمایاں نہ ہو۔ یہ حکم نامہ پڑھ کے مجھے شدید ذہنی دھچکا لگا۔ مہاتما گاندھی اپنے اصلی رنگ و روغن میں برہنہ ہو گئے۔ ان کے اشاروں پر ناچنے والی کانگریس کے عزائم مسلمانوں کے خلاف اتنے ہی خطرناک اور سنگین تھے جتنے کہ ہندو مہاسبھا اور راشٹریہ سیوک سنگھ کے سمجھے جاتے تھے، بلکہ کانگریس کے یہ منصوبے زیادہ ہولناک تھے کیونکہ ہندوستان کے کئی صوبوں میں کانگریس کی حکومت تھی اور مرکز میں بھی 6 کانگریسی وزیر تھے۔ فوج کا محکمہ سردار بلدیو سنگھ کے قبضے میں تھا۔ سارے ہندوستان کی پولیس، CID، ریڈیو اور دیگر ذرائع ابلاغ سردار ولبھ بھائی پٹیل کے ہاتھ میں تھی۔ میں نے یہ دستاویز اٹھا کر اپنی جیب میں ڈالی اور اسی رات قائد اعظم سے ملاقات کرنے دہلی روانہ ہو گیا۔ ان دنوں مسٹر KH خورشید قائد اعظم کے پرائیویٹ سیکرٹری تھے۔ اگر وہ دہلی میں ہوتے تو مجھے قائد اعظم سے ملنے میں دقت پیش نہ آتی، لیکن وہ موجود نہ تھے۔ 1-2 روز تک بڑی تگ و دو، منت سماجت اور ہیلے بہانوں کے بعد مجھے قائد اعظم تک رسائی حاصل ہوئی۔ میں ان کے کمرے میں داخل ہوا تو وہ کچھ لکھنے میں مصروف تھے۔ فارغ ہو کر ایک نظر مجھ پر ڈالی اور گرجدار آواز میں بولے، کیا بات ہے؟ میں نے ایک ہی سانس میں زیادہ سے زیادہ باتیں کہنے کی کوشش کی۔ سر، میں آپ کے لیے ایک مفید دستاویز لے کر آیا ہوں۔ میرا نام قدرت اللہ شہاب ہے۔ میں اڑیسہ میں ڈپٹی ہوم سیکرٹری ہوں۔ کیسی دستاویز؟ میں نے آگے بڑھ کر کانگریس کا سرکولر ان کی خدمت میں پیش کیا۔ وہ بڑے سکون سے اسے پڑھتے رہے۔ میں کھڑا ان کے چہرے کا جائزہ لیتا رہا۔ ان کے جذبات میں ہلکا سا ارتعاش بھی پیدا نہ ہوا۔ ایک بار پڑھ چکے تو مجھے کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا اور فرمایا، ہاں، یہ ہمارے لیے مفید ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد دوبارہ اس کے مطالعے میں مصروف ہو گئے۔ اس کے بعد مجھ سے دریافت کیا، یہ تم نے کہاں سے حاصل کی؟ میں نے فر ساری بات کہہ سنائی۔ ویل، تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ دس از بریچ آف ٹرسٹ۔ میں نے اپنا قومی فرض پورا کرنے کے موضوع پر تقریر کرنے کی کوشش کی تو قائد اعظم نے مجھے قدرے سختی سے ٹوک دیا اور فرمایا، ڈونٹ یو سی ایچ کاپی از نمبرڈ؟ اٹس ڈساپیئرنس وڈ بی ایزیلی ٹریک ڈاؤن ٹو یو۔ آر یو پریپیئرڈ ٹو فیس دا کانسیکوینسز؟ کیا تم دیکھتے نہیں ہر کاپی پر نمبر لگا ہے؟ اس کے غائب ہوتے ہی وہ تم تک پہنچ جائیں گے۔ کیا تم نتائج بھگتنے کو تیار ہو؟ میں نے بڑے اعتماد سے جواب دیا، یس سر، آئی ایم فلی پریپیئرڈ۔ قائد اعظم نے اس دستاویز کی طرف اشارہ کر کے کہا، کیا میں اسے اپنے پاس رکھ سکتا ہوں؟ جی ہاں سر، یہ میں آپ کے لیے ہی لایا ہوں۔ آل رائٹ، تم جا سکتے ہو۔ میں دروازے سے باہر نکلنے لگا تو قائد اعظم نے بلند آواز سے پکار کر پوچھا، تم نے اپنا نام کیا بتایا تھا؟ قدرت اللہ شہاب۔ قائد اعظم نے فرمایا، بوائے، دوبارہ ایسی حرکت نہ کرنا۔ مجھے نہیں معلوم اس وقت ان کے چہرے پر مسکراہٹ تھی یا نہیں تھی، لیکن ان کے لہجے میں شفقت کا ہلکا سا گداز ضرور محسوس ہوا۔ جب سے 1940 کی قرارداد پاکستان کا ریزولوشن منظور ہوا تھا، اس وقت سے گاندھی جی اسے ناکام بنانے کے لیے میدان عمل میں اترے ہوئے تھے۔ 1942 میں جب برطانیہ کو جرمنی اور جاپان کے ہاتھوں شکست پہ شکست ہو رہی تھی تو انہوں نے ایک منجھے ہوئے جواری کی طرح مسلمانوں کو اعتماد میں لیے بغیر ہندوستان چھوڑ دو کی تحریک کا کھڑا کر دیا۔ جب پوچھا جاتا کہ انگریز چلے جائیں تو ہندوستان کس کے حوالے کر کے جائیں، تو گاندھی جی کے چیلے چانٹوں کا جواب بڑا غیر مبہم ہوتا، ٹو گاڈ اور ٹو انارکی۔ انارکی یعنی طوائف الملوکی کی صورت میں فائدہ اکثریت کا ہوتا ہے اور بر صغیر میں اکثریت ہندوؤں کی تھی۔ 1.5-2 برس بعد جب جنگ عظیم کا پانسا پلٹا اور برطانیہ کا پلڑا بھاری دکھائی دینے لگا تو گاندھی جی نے پینترا بدل لیا۔
جب تک تو برطانیہ شکست کھا رہا تھا تو گاندھی جی جنگ کے بائیکاٹ کا پرچار اس اصول پر کر رہے تھے کہ جنگ و جدل اور اہنسا دھرم کے اصول کے خلاف ہے۔ لڑائی کا نقشہ بدل کر برٹش حکومت کے حق میں ہوا تو ان کا اہنسا کا اصول بھی بدل گیا۔ اب انہوں نے حکومت کو پیشکش کی، اگر ہندوستان کی آزادی کا اعلان کر کے اقتدار فوراً منتقل کر دیا جائے تو جنگ کے ہر شعبے میں برطانیہ کے ساتھ تعاون کیا جائے گا۔ جنگ ختم ہوتے ہی انگلستان میں لیبر پارٹی برسر اقتدار آ گئی۔ اس پارٹی کے کانگریس کے ساتھ گہرے تعلقات تھے۔ اس صورتحال کا فائدہ اٹھا کر گاندھی جی نے گرگٹ کی طرح رنگ بدلا۔ اب انہوں نے برملا یہ رٹ لگا لی کہ انگریزوں کے بعد ہندوستان میں سیاسی اقتدار کی وارث صرف آل انڈیا کانگریس ہے۔ جہاں تک مسلم لیگ کا تعلق ہے، اقتدار حاصل کرنے کے بعد کانگریس خود اس سے نپٹ لے گی۔ پاکستان کے مطالبے کے متعلق گاندھی جی کا موقف یہ تھا کہ ہندوستان ایک اٹوٹ ناقابل تقسیم اکائی ہے۔ اس کو تقسیم کرنے کی کوشش گو ماتا کا جسم کاٹنے کے مترادف ہے۔ اس پس منظر میں برطانوی کیبنٹ مشن مارچ 1946 میں ہندوستان آیا۔ اس مشن میں لارڈ پیتھک لارنس، سر سٹیفورڈ کرپس اور مسٹر اے وی الیگزینڈر شامل تھے۔ لارڈ پیتھک لارنس گاندھی جی کو مہاتما سمجھتے تھے، ان کو مشرقی دانائی اور روحانیت کا منبع سمجھتے تھے۔ ان دونوں کا آپس میں گرو اور چیلے کا رشتہ تھا۔ مشن کے سب سے زیادہ تیز ترار اور فعال ممبر سر سٹیفورڈ کرپس تھے اور پنڈت نہرو کے ساتھ ان کے گہرے مراسم تھے۔ کیبنٹ مشن کی تجاویز پنڈت نہرو اور گاندھی جی کے مشورے کے بعد مرتب کی جاتی تھیں۔ مشن کے تیسرے ممبر اے وی الیگزینڈر کانگریسی لیڈروں کے ساتھ ذہنی، جذباتی یا ذاتی وابستگی تو نہیں رکھتے تھے، لیکن ان کو یہ وہم تھا کہ کانگریس کے مرد آہن ولبھ بھائی پٹیل کی خوشنودی حاصل کیے بغیر مستقبل میں آزاد ہندوستان اور انگلستان کے باہمی تعلقات خوشگوار نہیں رہ سکتے۔ اس ملی بھگت کے مقابلے میں قائد اعظم کی ذات یکا و تنہا تھی۔ ان کا واحد ہتھیار ان کا ذاتی کردار تھا۔ ان کا نمایاں جوہر ان کی سیاسی بصیرت تھی، اور اس سے بھی بڑا جوہر ان کی ثابت قدمی اور دیانت داری تھی، جسے نہ خوف دبا سکتا تھا، نہ خوشامد ڈگمگا سکتی تھی، نہ لالچ خرید سکتا تھا۔ جب کیبنٹ مشن ہندوستان آ رہا تھا تو وزیر اعظم اٹلی نے بیان دیا، ہندوستان میں اقلیتوں کے حقوق کا ہمیں خیال ہے، لیکن ہم یہ اجازت نہیں دے سکتے کہ کوئی اقلیت اکثریت کے حقوق پر کسی قسم کا ویٹو استعمال کرے۔ اس اعلان پر کانگریس نے بڑی بغلیں بجائیں۔ یہ مسلم لیگ کے لیے ایک طرح کی وارننگ تھی کہ وہ کانگریس کے عزائم میں روڑے اٹکانے کی کوشش نہ کرے۔ قائد اعظم نے اس دھمکی کا بڑا خوبصورت جواب دیا۔ انہوں نے فرمایا، یہ تو وہی بات ہوئی کہ ایک مکڑی جالا بن کر تیار کرے اور مکھی کو دعوت دے کہ وہ تشریف لائے اور جالے میں آ کر پھنس جائے۔ اب اگر مکھی اس دعوت کو قبول نہیں کرتی تو وزیر اعظم اٹلی کے الفاظ میں یہی کہا جائے گا کہ مکھی مکڑی کے خلاف ویٹو استعمال کر رہی ہے۔ کیبنٹ مشن ہندوستان میں 3 ماہ کے قریب رہا۔ قائد اعظم نے کانگریس اور مشن کے ممبران کا مقابلہ بڑی بے لاگ راست بازی اور ثابت قدمی سے کیا۔ کیبنٹ مشن کا فیصلہ یہ تھا کہ برصغیر کو پاکستان اور بھارت کے 2 الگ الگ خود مختار حصوں میں تقسیم نہیں کیا جا سکتا۔ انہوں نے تجویز پیش کی کہ متحدہ ہندوستان میں امور خارجہ، دفاع اور ذرائع آمد و رفت مرکزی حکومت کے اختیار میں ہوں گے۔ صوبوں کو 3 گروپوں میں تقسیم کیا جائے گا۔ ایک گروپ میں ہندو اکثریت کے صوبے ہوں گے، دوسرے گروپ میں پنجاب، سرحد، سندھ اور بلوچستان ہوں گے، تیسرے گروپ میں بنگال اور آسام کے صوبے ہوں گے۔ 3 مرکزی شعبوں کو چھوڑ کر باقی سب امور میں ہر گروپ خود مختار ہوگا۔ یہ بہت اچھی تجویز تھی۔ الگ پاکستان کا مطالبہ کرنے والی مسلم لیگ نے یہ تجویز منظور کر لی، لیکن اکھنڈ بھارت کی رٹ لگانے والی کانگریس نے اسے مسترد کر دیا۔ مسلم لیگ کی طرف سے اس تجویز کا منظور کرنا قائد اعظم کی سیاسی بصیرت کا عملی شاہکار ہے۔ مطالبہ پاکستان رد ہونے کے بعد یہ تجویز بھاگتے چور کی لنگوٹی صحیح کی طرح تھی۔ اس میں کم سے کم یہ گارنٹی تو موجود تھی کہ صوبوں کی گروپ بندی کی وجہ سے پنجاب، سرحد، سندھ اور بلوچستان
دوسری طرف بنگال اور آسام کے مسلمان اپنے معاملات میں بڑی حد تک ہندو مرکز کے اثر سے خود مختار رہ سکیں گے۔ قائد اعظم ہندو ذہنیت سے بڑی اچھی طرح واقف تھے۔ شاید ان کے ذہن میں یہ خیال بھی ہو کہ جس وجہ سے مسلم لیگ اس فارمولے کو منظور کر رہی ہے، عین اسی وجہ سے کانگریس اسے مسترد کر سکتی ہے۔ اگر ایسا ہوا تو مطالبہ پاکستان قدرتی طور پر از سر نو بحال ہو جائے گا۔